جی السلام علیکم. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں لائیو فیس بک پر، اور تھوڑی سی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز وی ہیڈ، اور ہم جو ہے وہ اب لائیو ہیں اس وقت آپ کے سامنے. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کریں کہ پاکستان کا ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر جو کہ پچھلے سال جو ہے وہ آیا تھا، اور کافی ساری چینجز جو ہیں وہ اس میں کی گئیں. آج اس کو ایک سال تقریباً وہ پورا ہو چکا ہے، تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ اس پہ پروگرام کیا جائے اور اس کے امپیکٹس جو ہے وہ کرکٹ پر ہم دیکھیں کہ کس طرح کے امپیکٹس جو ہیں اوور آل آئے ہیں. تو میرے ساتھ جو ہے وہ عشرت الوی صاحب موجود ہیں، جو کہ پاکستان میں کرکٹ کافی جو ہے وہ لوکل کرکٹ کو کافی غور سے دیکھتے ہیں، اور اپنی جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے پاس نالج بھی ہے، اور وہ ہمیں تھوڑا سا آج گائیڈ کریں گے کہ پورا جو کرکٹ کا اسٹرکچر ہے وہ کیسا چل رہا ہے پاکستان میں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ٹھیک ہونی چاہیے. تو ان سے بات کریں گے. تو لیٹس ویلکم ہے. السلام علیکم عشرت صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے لیا اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے. جی، تو پاکستان کا جو ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر آیا پچھلے سال 2019 میں، اور پہلے تو ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ کیا نئی چینجز کیا کی گئی اس پورے نئے سٹرکچر میں، اور کہاں کہاں سے پرابلمز آ رہی ہیں. تو اس پہ پہلے تو آپ یہ بتا دیں کون کون سی چینجز جو ہیں وہ اس نئے سسٹم میں آئی. اس سارے سسٹم کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 2014-15 کا جو پہلا آئین تھا، جس میں کلب کرکٹ اور ڈسٹرکٹ ریجنز کے لیے سارا بنایا گیا تھا، اور جس کو سپٹمبر 2015 میں سب آرگنائزرز اور ریجنز کے نمائندوں کو ساتھ لے کے ان کے مشورے کے ساتھ ایک سسٹم بنایا گیا تھا. جی جی اس سسٹم کے ساتھ بڑی اسموتھلی سارا فنکشنز چل رہے تھے، جس میں کلبز بھی سیٹسفائی تھے، ڈسٹرکٹ بھی اور ریجنز بھی. اس نئے سسٹم کو بنا کے انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس میں ٹوٹلی اس کو وائپ آف کر دیا 2015 والے سسٹم کو. اب نیا سسٹم بنا دیا انہوں نے، جس کو ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اس میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہیں کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں، کیونکہ جب آپ ایک چیز کو ٹوٹلی وائپ آف کر کے نئے سرے سے اندر اے سی کے روم میں بیٹھ کے کچھ افسران کو سسٹم بنا دیں گے، لیکن گراس روٹ لیول کے لوگوں جو آرگنائزرز ہیں، جو بیسک انگریڈینٹس ہیں ہماری کرکٹ کا، ان سے مشورہ نہیں لیں گے تو پھر سسٹم چلانا مشکل ہو جائے گا. ابھی تک 1.5 سال میں جو انہوں نے اپنا ہی بنایا ہوا سسٹم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. جی بالکل، یہ آئی تھنک بہت اہم بات آپ نے کی. اور ایک تو سب سے بڑی چینج یہ کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور پھر جو ہے وہ پروونشل لیول اور 3 ٹیئر سسٹم لے کر آئے گئے. اور obviously جیسا کہ آپ نے کہا کہ کافی زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں، اور جو سسٹم انہوں نے خیال کیا تھا وہ اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا. اس امپلیمنٹیشن کے جو ہے وہ بہت بڑے ایشوز چل رہے ہیں اس وقت. تو یہ اس بتائیں کے کہ لیے میں جی 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 کریں آپ. جی آپ بولیں. اس کے لیے آپ کو یہ ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ ہمارا جو سسٹم پچھلے 72 سال سے چل رہا ہے پاکستان میں، اس میں 4 چیزیں امپورٹنٹ تھی. کلب کرکٹ گراس روٹ پہ، کلب کرکٹ کو لوکل آرگنائزرز آرگنائز کر رہے تھے، جس میں پی سی بی کا کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لگتا تھا. اس کے بعد ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن تھی، وہ بھی اپنے ہی فنڈ سے وہ سارا فنکشنز کرتی تھی اور بچوں کو تیار کر کے پھر نیکسٹ اسٹیپ تھا ریجنل لیول. ریجنل لیول میں جا کے ان بچوں کو موقع ملتا تھا کہ وہ نیشنل اسٹیج پہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے. وہاں سے ڈپارٹمنٹس پک کرتے تھے، انہیں جابز ملتی تھی. جابز میں تقریباً اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 30 کے قریب ڈپارٹمنٹ تھے جنہوں نے اپنی ٹیمیں بنائی ہوئی تھی. صحیح. اب 30 ڈپارٹمنٹس میں آپ 20 سے 25 لڑکے بھی لیں تو 750-800 بچہ بنتا ہے، جو وہاں سے پرماننٹلی منتھلی بیسس پہ انہیں پے مل رہی تھی. اور جو فرسٹ کلاس میں کھیل رہے تھے ان کو تو بڑی ہینڈسم اماؤنٹ میں پے مل رہی تھی، 2 سے 3 لاکھ روپے بھی ملتے. بس منیمم 50,000 سے سٹارٹ ہوتے تھے، وہ 2-3 لاکھ روپے سب بچوں کو ملتے. اب اس صحیح. سسٹم میں انہوں نے یہ سارا ختم کر کے وہ ان 700-800 بچوں کو ان کے ساتھ پھر وہ 200-300 سٹاف بھی ہوگا جو اس ڈپارٹمنٹ میں کوچز اور ٹرینرز وغیرہ تھے، وہ سب جاب لیس کر دیے گئے.
اور اس کے متبادل کوئی ایسا سٹیج نہیں دیا انہیں یا ایسی کوئی پوزیشن نہیں دی جہاں پہ وہ اپنی جاب کو کیری کر سکتے. اب یہ سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے کہ وہ 1000 بچہ یا 1000 کرکٹرز، اور آپ کو پتہ ہے کرکٹرز کا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا، نہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ سارا عمر کرکٹ کھیل کے ہی آگے چلتے ہیں. تو وہ ان کے گھر ان کے چولہے بند ہو گئے ہیں. متبادل ان کو ابھی تک اب جو پی سی بی نے جو سسٹم دیا اس میں 192 پلیئرز جو ہیں وہ فرسٹ کلاس میں کھیل رہے ہیں. ان کو بھی ابھی پے ریز ملی ہے، لیکن وہ پہلے پے ان کی اتنی نہیں تھی. اب وہ کمپیئر اگر کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی پے سے تو وہ یہ 25% بھی نہیں ہے اگر ایئرلی میں جائے تو. یہ سب سے زیادہ نقصان کیا گیا ہے. صحیح. اچھا، ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی اس کرکٹ میں، اور وہ یہ تھی کہ یہ سسٹم جو ہے وہ کاپی کیا گیا ایک جو فورن کنٹری سے لے کر آیا گیا. یو کے کا سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ وسیم خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ان کا تعلق بھی جو ہے وہ کرکٹ کا انگلینڈ کرکٹ سے ہے، اور یہاں پر کرکٹ میں ان کا ایک اچھا نام بھی ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سسٹم کی کاپی کرنے کا مقصد شاید وہ اتنا اچھا نہیں تھا، کیونکہ جہاں پر فیسلٹیز کا تعلق ہے، پاکستان کی فیسلٹیز اور یو کے اینڈ آسٹریلیا کی فیسلٹیز میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی کوئی مسئلہ آیا کہ کاپی کا جو کرنا کاپی کیا گیا وہ ٹھیک کاپی نہیں کیا گیا؟ اس کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو کیمسٹری ہے یہاں پہ، میں نے آپ کو تھوڑا سا بریف کیا ہے کہ کلب کرکٹ کلب آرگنائزرز چلاتے تھے، اس میں پی سی بی کا کوئی 1 روپیہ نہیں خرچ ہوتا تھا. وہ اپنے کلبز بناتے تھے. اب ڈسٹرکٹ عہدیدار تھے، وہ اپنی کرکٹ کرواتے تھے ڈسٹرکٹس میں. اب یہ وسیم خان صاحب ہو سکتا ہے انہوں نے اچھی نیت سے کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن جب آپ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور انگلینڈ کے سسٹم میں سے ایک مکسچر بنا کے پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو پاکستان کی گراس روٹ کو سمجھنا چاہیے. اس کے لیے انہیں چاہیے تھا کہ آپ وہ سب ریجنز کے نمائندوں کو بٹھاتے، انہیں بریف کرتے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. انہوں نے کسی کے ساتھ مشورہ نہیں کیا. یہی میں نے پہلے بھی کہا کہ آفس میں بیٹھ کے ایک چیز بنا کے اس کو فیلڈ میں بھیجنا یہ بہت مشکل ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے. یہ سب سے بڑی ان کی غلطی ہے، اور ابھی تک وہ اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہے. پچھلے 1.5 سال سے پاکستان کی کرکٹ گراس روٹ پہ ڈومیسٹک کرکٹ بالکل بند پڑی ہے. اب آپ اندازہ کریں گے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ 2 سال جو بچہ انڈر 19 جس کا ہو، جس کی وہ اوور ایج ہو جائے گا، اس کو وہی 2 سال ملنے تھے. اب پورے پاکستان کی ایک کھیپ جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے اسی سسٹم کو بنانے کے چکر میں. حالانکہ پہلے سسٹم میں اتنا اچھا تھا کہ آپ کلب کرکٹ کھیلتے ہو، کلب کرکٹ میں پرفارم کرتے ہو، آپ کو ڈسٹرکٹ میں جگہ ملتی ہے، ڈسٹرکٹ میں پرفارم کرتے تھے، آپ کو ریجن میں جگہ ملتی تھی، اور 5-6 ڈسٹرکٹس کا ایک ریجن تھا جس میں ہر سال انڈر 13، انڈر 16 اور انڈر 19 کی اکیڈمیز لگتی تھی. اب آپ نے سینٹرل پنجاب میں اپنے ریجن کی بات کروں گا، 3 ریجنز کو مکس کر کے لاہور ریجن، سیالکوٹ ریجن اور فیصل آباد ریجن، یہ پاکستان کے سب سے زیادہ پروڈکٹیو ریجنز ہیں. ان کو ایک مرج کر دیا آپ نے ایک ریجن میں. اب 18 ڈسٹرکٹس ہیں، یہاں پہ ایک بچے کو کیسے، اب ایک پہلے 3 اکیڈمیز 4 اکیڈمیز لگتی تھی. لاہور میں 2 ریجنز کے 2 ٹیمیں تھی، سیالکوٹ کی ایک ٹیم اور فیصل آباد کی ٹیم. ان 4 اکیڈمیز کو ختم کیا کہ آپ نے ایک اکیڈمیز کر دی ہے. اب کیسے بچوں کو چانس ملے گا؟ 18 ڈسٹرکٹ کے بچے، 15 بچے آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں، وہ ان کو کیسے پرفارم کا موقع ملے گا؟ پہلے یہی کہہ لیں کہ 60 پلیئرز میں سے آپ نے 15 میں ریڈیوس کر دیا ہے، بلا سوچے سمجھے کہ یہ کیا کیمسٹری کیا ہے گراس روٹ پہ. صحیح. آئی تھنک آپ نے بہت اچھے طریقے سے اسے سم اپ کیا کہ یہ سسٹم ہے جو مجھے بھی لگتا ہے، ظاہر آپ پاکستان کے حالات اور ہیں، یہ گیم بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہوں کی گیم ہے، کیونکہ اٹس ویری ایکسپینسو گیم. کیونکہ اس میں جو ہے پوری کرکٹ کی کٹ جو ہے وہ لینا، اور جہاں تک کرکٹ کا تعلق ہے، ہماری جو کنٹری ہے وہ بھی تھوڑی سی اس حوالے سے فائنینشلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم لوگ اچھے بیٹس خرید سکیں، اچھی کٹس خرید سکیں. تو پلیئرس اوور آل اسٹرگل کرتے ہیں. تو
obviously ایک جو فائنینشیل ایشو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے کہ پیسے جو ہیں وہ کس طرح جنریٹ کیے جائیں اور کس طرح جو ہے وہ جو پلیئرز کا روزگار ہے وہ کس طرح چلے. تو ایک چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ اب کافی سارے جو پلیئرز سے میں نے بات کی اس پاکستان کا جو ڈومیسٹک کرکٹ اسٹرکچر نیا لانچ ہوا تب ان پلیئرز نے کچھ ایسی بات نہیں کی. obviously وہ ڈرتے بھی ہیں کہ obviously ان کا کریئر سٹارٹ ہے اور اگر وہ کوئی بات ایسی کرتے ہیں تو پھر ظاہر پی سی بی اس کا نوٹس بھی لیتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اقربا پروری ہے کہ یہاں پر اگر آپ کوئی بھی کسی کے بھی خلاف بات کریں تو چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ اس پلیئر کے لیے مشکل بنا دی جاتی ہیں. تو کہاں تک پلیئرز کتنے خوش ہیں اس پورے سسٹم سے یا کتنے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ بہتری ہے سسٹم میں؟ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ شاید اس میں بہتری آئی یا پلیئرز کیا بیہیویئر کیا ہے پلیئرز کا؟ پلیئرز مایوس ہو چکی ہیں، کرکٹ چھوڑ رہے ہیں. گراس روٹ پہ تو بالکل کرکٹ نہیں کھیل رہے بچے. اب جو آپ کو تھوڑا سا یہ پیچھے میں نے بات کی بھی ہے کہ 1000 پلیئرز کے گھر کا چولہا بند ہو گیا، اس میں سے آپ 200 بچوں کو چانس دے رہے ہیں. اب وہ 800 لوگ کدھر جائیں گے؟ ان کو کون جاب دے گا؟ حالانکہ وہ ڈپارٹمنٹس میں جاب دے، وہ پی سی بی کا ایک پیسہ نہیں لگ رہا تھا، ان کو ڈپارٹمنٹس پے کر رہے تھے. گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں اور پرائیویٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. اب ان کے پاس تو اور کوئی چوائس نہیں ہے. آپ نے ڈپارٹمنٹ کو کیوں ختم کیا؟ آپ نے اگر فرسٹ کلاس سسٹم میں 6 ٹیمیں کرنی بھی تھی تو آپ 16 ریجنز کو ختم کر دیتے، انہیں گریڈ 2 میں بھیج دیتے. 16 ریجنز کو آپ فرسٹ کلاس میں 6 ٹیمیں کر لیتے. جو 16 ریجنز کی گریڈ 2 میں پرفارمر اچھے ہوتے آپ ان 6 ٹیموں میں لے آتے، آپ 6 فرسٹ کلاس ٹیمیں کر لیں. لیکن ان کو آپ گریڈ 2 میں کھلاتے، وہ پورے ہر بچے کو پراپر ایک چانس مل جانا تھا. اب آپ دیکھ لیں 2 سال سے جو فرسٹ کلاس کی یا ان کے اندر جو ایک اور ٹیم بنتی ہے گریڈ 2 کی کہہ لیں، وہ ٹیم بنتی ہے تو وہ کہاں سے بن رہی ہے؟ کس پرفارمنس بیس پہ بن رہی ہے؟ کرکٹ ہو نہیں رہی، کلب کرکٹ بند ہے، ڈسٹرکٹ کرکٹ بند ہے، ریجن کرکٹ نہیں ہو رہی. اب آپ نے جو سسٹم دیا ہے اس میں آپ نے کلب کو اپنی فائنینشیل بات کر رہے تھے، فائنینس پہ اب آپ نے اور مشکل کر دیا. آپ نے ایک سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کے لیے ایک مینجمنٹ کمیٹی بنانی ہے، اس میں آپ نے کرکٹ آرگنائزر کا رول ختم کر دیا. کرکٹ آرگنائزر کا رول اس طرح ختم کر دیا کہ آپ نے ان کو کہا کہ آپ 3 نمائندے اپنے الیکٹ کر کے بھیجیں. آپ پی سی بی 4 نمائندوں کو 2 ہوں گے پی سی بی کے نامزد کردہ، ایک ہوگا جو پروویژنل ایسوسی ایشن ہے اس کا نمائندہ، اور ایک سپانسر کا نمائندہ ہوگا. یہ 7 بندے مل کے مینجمنٹ کمیٹی بنیں گے اور یہ 8واں اپنا پریزیڈنٹ چنیں گے. 8واں پریزیڈنٹ وہ ہونا چاہیے جس کا کرکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرکٹ وہ کیسے چلائے گا جس کا کرکٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا؟ اور سپانسرز کی بات کرتے ہیں، ابھی تک آج بھی آپ نیوز پڑھ لیں، پاکستان کرکٹ ٹیم کو اس سال سپانسر کا کانٹریکٹ نہیں ہوا سائن. اگر آپ پاکستان ٹیم کے لیے سپانسر تلاش نہیں کر سکے تو آپ پروویژنل ٹیموں یا ڈسٹرکٹ کی ٹیموں کے لیے سی سی ایک کہا گیا ہے سٹی کرکٹ ایسوسی کہ سپانسر کہاں سے لائیں گے؟ ابھی تک آپ کو نیشنل ٹیم کے لیے سپانسر نہیں ملا. اب یہ مینجمنٹ کمیٹی ہی نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ کے پاس سپانسر ادارہ نہیں. اور آپ جب پریزیڈنٹ آپ فرض کر رہے ہیں آپ بنا بھی لیں مینجمنٹ کمیٹی، اس میں آپ پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کا کرکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. وہ کرکٹ کون آئے گا؟ پاکستان میں یہ کلچر ہے کوئی بزنس مین آئے اور آپ کی سٹی کی کرکٹ کو چلائے؟ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، نہ ہی وہ ٹائم دے گا. یہ کرکٹ آرگنائزر ہی تھے جو اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اپنا پیسے لگا رہے تھے کلب کرکٹ پہ اور ایسوسی ایشن کی کرکٹ کو کروا رہے تھے، ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کو. اس میں تو پی سی بی سے کچھ بھی نہیں لے رہے تھے، وہ سب کچھ کرا کے انہیں بچے تیار کر کے ایک انٹر ڈسٹرکٹ کرواتا تھا پی سی بی اپنے اخراجات سے، اس میں بچوں کی پرفارمنس کے بیس پہ انہیں ریجن میں سلیکٹ کر لیا جاتا تھا. اب آپ آپ کو جو یہ مینجمنٹ کمیٹی کی اگر میں سمجھ آ جائے یا پڑھیں آپ پہلے آئین پڑھ لیں، اس میں یہ مینجمنٹ کمیٹی ہی نہیں بنا سکتے، اسی لیے تو 1.5 سال سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اس کے بعد اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی جنرل باڈی میں ایک فل ممبر کی بھی میں ڈیفینیشن کر دوں ذرا. انہوں نے 3 کیٹیگری کر دی ہیں کلب کرکٹ کی. ایک افیلیٹڈ کلب ہوں گے، دوسرا ایسوسیٹڈ کلب ہوں گے جن کے پاس ووٹ کا حق ہوگا، اور ایک فل ممبر کلب ہوں گے. فل ممبر کلب کے لیے انہوں نے
کر دیا جی وہ کلب فل ممبر کا سٹیٹس حاصل کرے گا جس کے پاس اپنی کرکٹ گراؤنڈ ہوگی, جم ہوگا اور 3 ٹرف پچز ہوں گی اور ملٹیپل نیٹس ہوں گے. یہ ریکوائرمنٹس بقول ندیم خان انٹرویو میں گئے پاکستان میں 30 کے قریب فل ممبر بنیں گے. اب آپ اندازہ کریں اگر فل ممبر کے بغیر کسی بھی سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کی جو جنرل باڈی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی. تو آپ خود کہہ رہے ہیں پورے پاکستان میں 30 ہوں گے تو یہ جو 90 پلس ایسوسی ایشنز ہیں ان میں سے تو پھر 20-25 رہ جائیں گی. یہ آپ کا موٹو ہے کہ آپ کرکٹ کو گراس روٹ پہ ختم کر رہے ہیں. یہ جو آئین ہے یہ اس میں تو وہ امپلیمنٹ اگر کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکتے جو سسٹم وہ بنانا چاہ رہے ہیں اور اسی لیے 1.5 سال سے وہ آگے نہیں چل رہا. صحیح. ایک اور عام چیز جو اس پورے سسٹم میں بتائی بھی گئی کہ جی ہمارا 3 ٹیئر سسٹم ہے. تو فرسٹ ٹیئر ہے جی اسکول اور کلب لیول کرکٹ. مجھے یاد ہے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو آلموسٹ کرکٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی اسکول لیول کی. تو یہ ایک اچھی بات تھی کہ جو کرکٹ ہے ریوائیو ہوگی دوبارہ اسکولز میں اور کالجز میں اور دوبارہ سے ہمارے پاس ایک نئے شائننگ سٹارز آئیں گے. لیکن کہاں تک یہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے کہ اسکولوں میں کرکٹ دوبارہ جو ہے ان کا رجحان بڑھا ہے اور باقی جو کلب کرکٹ ہے اس کو بھی اسٹرینتھن ملی ہے. آپ نے تھوڑا سا ایکسپلین تو کیا لیکن میں یہ اسپیسیفک کویسچن جو ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا. یہ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا. 14-15 سال پہلے 2006 میں تقریباً 2005-6 یا 7 یہ بنے تھے اسکول کرکٹ ہوئی تھی ریجنز کے اندر اور بڑی مشکلوں سے ہم نے اسکولوں کو تدلے منتوں سے راضی کیا تھا کہ آپ اپنی ٹیمیں بنائیں. جی کیونکہ اب جو اسکول کا سسٹم آ گیا پاکستان میں اس میں اتنا کمپٹیشن ہے کہ وہ بچوں کو کھیلوں کی طرف جانے ہی نہیں دیتے. حالانکہ ہم خود کرکٹ کھیل کے اسکولوں کی میں اسکول میں بھی کھیلا ہوں کالج میں بھی کھیلا ہوں اور اس وقت بڑی اچھی کرکٹ ہوتی تھی. اب اسکولوں اور کالجوں کو راضی کرنا کہ آپ اپنی ٹیمیں بنائیں کوئی بھی نہیں بنائے گا. میں 2006-7 کا آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت 2-3 ماہ لگے تھے 8 اسکول ہم نے ڈسٹرکٹ گجرات سے کیے تھے. لیکن کرکٹ ہونی چاہیے اسکولز کی لیکن اس کے لیے پروونشنل گورنمنٹس کو انوالو ہونا پڑے گا. اپنے گورنمنٹ اسکولز کو ایگری کریں. جو بڑے اسکول ہیں ڈسٹرکٹ میں 6-7 اچھے اسکول ہوتے ہیں ان کو ضرور ایگری کریں اور یہ سسٹم اگر لائیں گے تو ہم تعاون کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن جو بنا رہے ہیں اس میں اگر آرگنائزرز نہیں ہوں گے تو یہ کرکٹ ہوگی کیسے, کروائے گا کون؟ آپ اپنے نامزد کردہ بندے بھیجیں گے اور وہ ان کا کیا انٹرسٹ ہوگا یہاں پہ کرکٹ کروائیں گے آپ. یہ جب تک آرگنائزرز اس میں شامل نہیں ہوں گے یہ پاسبل نہیں ہے اس کو آگے موو آن کرنا. صحیح. آئی تھنک وہی چیز کہ جیسا کہ ہم نے کہا کرکٹ جو ہے وہ ظاہر گراس روٹ لیول سے جب تک آپ بچوں میں انٹرسٹ نہیں ڈالیں گے تو وہ آگے جا کے کیسے آگے وہ بڑھ کر وہ کرکٹ کھیلیں گے. تو ان کو جنون جو ہے وہ شروع میں بچپن میں ہی ڈالنا. تو یہ ایک المیہ ہے کہ پاکستان میں اب جو گراس روٹ لیول کرکٹ ہے یا اسکول لیول کرکٹ ہے وہ ناپید سی ہوگی اور اس کا نقصان جو ہے وہ اوور آل پاکستانی کرکٹ کو ہوگا. نہیں آپ دیکھیں کلب کرکٹ نے اس کو گیپ کو کور کر دیا تھا. کلب کرکٹ اتنی اچھی چل رہی تھی اور وداؤٹ پی سی بی کا 1 روپیہ لگے بغیر کلب کرکٹ ہو رہی تھی اور لوکل آرگنائزر کر رہے تھے اور آپ نے کون سا ٹائٹل نہیں جیتا. پرانے سسٹم کے تحت آپ نے ورلڈ کپ بھی جیت لیا ہے, چیمپئن ٹرافی بھی جیتی ہے, نہرو کپ بھی جیتا ہے, ہر طرح کے ایشیا کپ بھی کئی دفعہ جیت چکے ہیں. آپ نے سیریز بھی جیتی ہے اور ٹیم بھی ماشاءاللہ پہلی 4-5 ٹیموں میں شمار ہو رہی ہے اور آپ نے اسی سسٹم کے تحت جیتے ہیں. اسی کلچر کو اسی کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کلب کرکٹ آرگنائزر کیوں پریشان ہیں کہ ہم نے اپنی جیبوں میں سے پیسے لگا کے پاکستان میں کرکٹ کو زندہ رکھا ہے. تو اس پہ بھی اب یہ قدغن لگائے جا رہے ہیں کہ اب وہ جو آپ فائنینشیل بات کر رہے تھے اب ایک کلب کو 7,500 روپے سالانہ فیس دینی پڑے گی پی سی بی کو جو میڈیم کلب ہے جس کو ایسوسیٹ کلب کہتے ہیں اور ہر پلیئر جو اس کا ہوگا اس کو 250 روپے رجسٹریشن کروانی پڑے گی ڈی سی اے کے ساتھ سی سی اے کے ساتھ. اب آپ دیکھیں نا اب ان کو جو خود اپنی جیبوں سے پیسے لگا رہے تھے آپ ان پہ اور برڈن ڈال رہے ہیں. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک لیول 1 کوچ ہائر کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. پورے پاکستان میں
اگر آپ میں صرف اپنے ریجن کی بات کروں جو سیالکوٹ ریجن تھا، اس میں اگر ہم نے حساب لگائیں تو ہر ڈسٹرکٹ میں 20 سے 25 کلب جو ہے رجسٹرڈ کلب تھے. اب آپ ان کو کہیں گے کہ ایک ایک کوچ ہائر کریں، وہ کوچ 20,000 روپے سے کم نہیں لے گا. دوسرا، کیا پی سی بی نے پچھلے 10 سال یا اپنے سسٹم میں سے اتنے کوچ پروڈیوس کیے ہیں کہ جن کو کلب ہائر کر لیں؟ میرے ڈسٹرکٹ گجرات میں تو شاید 1-2 ایسے بچے ہیں جنہوں نے کیے ہوئے ہیں کورسز پی سی بی کے. آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے ہی نہیں اور آپ نے ریسٹرکٹ کر دیا کلبز کو کہ آپ اس کو ہائر کریں. کہاں سے ہائر کریں گے؟ اور برڈن ڈال دیا 20,000 روپے پر منتھ کا. اگر فرض کریں ہمیں مل بھی جائے تو وہ منیمم 20,000 سے کم تو کوچ نہیں آئے گا. 20,000 روپے پر منتھ ایک کلب کو وہ برڈن بھی ڈال دیا گیا. اچھا، یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں یہاں پر سسٹم کس طرح کام کرتا ہے، اور تھوڑا سا پھر اس کو اینالائز کریں گے کہ کس طرح وہ امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے اس کی. اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو کرکٹ ہوتی ہے وہ یہاں پر ظاہر ہے یہاں پر لوگوں کے پاس تھوڑا سا بیسک انکم ہے، اور کافی زیادہ جو لوگ جو کرکٹ کھیلتے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر کلب کرکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کلب کی جو سبسکرپشن ہوتی ہے اس پر چلتی ہے. لائک ہر پلیئر کو تقریباً 90 پاؤنڈ جو ہے وہ پے کرنے پڑتے ہیں ٹو کلب کو دینے پڑتے ہیں. تو وہ کلب جو ہے وہاں سے اپنی انکم جنریٹ کرتا ہے، وہاں سے پھر وہ اپنی پچز بھی تیار کرتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جو کلب نہیں بننا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے ہیں، یہاں پر جو کاؤنسل ہوتی ہے یا جو لوکل جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ گراؤنڈز بناتی ہے، وہ ان کی دیکھ بھال کرتی ہے اور وہ رینٹ پہ کر دیتی ہے تاکہ آپ جو ہے اپنی کرکٹ کھیلیں. تو مجھے یہ ذرا بتائیں کہ پاکستان میں اگر ہم ظاہر اٹ از ویری ایکسپینسو گیم اور آپ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں اس کو ریوائیو کرنے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے، تو گورنمنٹ یا لوکل لیول پہ کیا کوئی گراؤنڈز اویلیبل ہیں، یا ان کی پریپریشن یا ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے، وہ کس طرح چلتی ہے؟ بالکل نہیں ہے. ایک اسٹیڈیم ہوتا ہے ہر ڈسٹرکٹ میں یا ایک گورنمنٹ کا جو بھی گراؤنڈ ہے، وہ ملٹیپل سپورٹس ہوتی ہیں اس میں. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اونلی فار کرکٹ. اونلی فار کرکٹ وہی کلب آرگنائزرز نے مل کے اپنے اخراجات سے گراؤنڈز بنائی ہوئی ہیں، 2-2 3-3 ہر ڈسٹرکٹس میں ہوں گی لازمی. جی، وہ اپنے اخراجات سے بناتی ہیں. اور یہاں پہ جو آپ کلچر جو کہہ رہے ہیں یہاں پہ یہ ڈفرینٹ ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اور یہی وسیم خان صاحب اور دیگر عہدیداران جو ہیں کسی بھی کو سمجھ نہیں آ رہی. یہاں پہ ہم کلب میں بچوں کو لانے کے لیے انہیں واپسی پہ کرایہ بھی دیتے ہیں، بالکل گراؤنڈ کے اخراجات بھی ہم خود ادا کرتے ہیں، اور جتنا سامان ہے وہ ہر پلیئر کو ایک ایک بیگ بھی بنا کے دیتے ہیں. تب بچہ گراؤنڈ میں آتا ہے. صحیح. یہ انہیں یہی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وسیم خان صاحب بیٹھتے کرکٹ آرگنائزر کے ساتھ، ان سے گراس روٹ کے معاملات کو سنتے تو پھر یہ سسٹم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے. انہوں نے انگلینڈ کا سسٹم لا کے کاپی پیسٹ کر کے یہاں پہ اب سب کو سینڈ کر دیا ہے، جس کو لے کے کرکٹ آرگنائزر پورا احتجاج کر رہے ہیں. ہماری جو ایک تنظیم بھی بن گئی ہے اس پہ ایم آر سی اے کے نام سے، کہ موومنٹ آف ریسٹوریشن آف فار کرکٹ اینڈ ایسوسیشن. اس میں ہم سب کام کر رہے ہیں. پلیئرز کیوں نہیں، وہ آپ نے پہلے سوال کیا تھا، پلیئرز نے بات نہیں کرنی. پلیئرز بیچارے خود ڈرتے ہوتے ہیں کہ پھر ہمیں کیا جائے گا. یہاں پہ ایسے ہی ہے، تعصب ہوتا ہے جی یہ اس نے بات کیوں کی تھی ایسے. اس کے لیے ہم آرگنائزرز آواز اٹھا رہے ہیں، ہر سطح پہ بات کر رہے ہیں. ہم کورٹس میں بھی جائیں گے، اس کے جو بھی ہم نے سپریم کورٹ میں بھی ایک ریٹ دائر کی ہے. یہ سب مل کے ہم کر رہے ہیں. آپ ان کو چاہیے یہ تھا کہ پاکستان کے پہلے سسٹم کو اسٹڈی کرتے کمپلیٹلی اور اس کو دیکھتے، پھر اس کے لحاظ سے اگر آپ نے انگلینڈ کی آپشنز لے کر آنی تھی یا ان کا جو کرکٹ سٹرکچر تھا کاپی کرنا تھا. کیونکہ جو مجھے سمجھ آئے پاکستانی کرکٹ کی، اس میں ایک تو پالیٹکس بہت زیادہ انوالو ہو چکی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ لوگ جو ہے وہ کرکٹ کا وہ چیئرمین بننے کے لیے بھی لوکلی جو ہے وہ بہت زیادہ الیکشنز ہوتے ہیں اور اس پر کافی زیادہ جو پیسہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے، اور پولیٹیکلی اس کو جو بہت زیادہ ٹویسٹ کر دیا گیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر کرکٹ ہونی ہے تو کرکٹ کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ اپرچونٹیز اور فیسلٹیز دینی ہے پلیئرز کو. اور پی سی بی کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ وہ لوکل جتنی بھی پچز یا گراؤنڈز بنا سکتے ہیں وہ بنائیں،
اور پھر وہاں سے کرکٹ کو کہیں گے جی اچھا آپ نے اپنے کلبز بنائے اور جو امیر لوگ یہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. انہوں نے کیا یہ تھا جب بھی آئے ہیں 2 سال پہلے, جو گراؤنڈز میں پی سی بی کے گراؤنڈ سٹاف کام کر رہا تھا, تقریباً 250 قریب تھا جو پاکستان کی گراؤنڈز میں وہ انہوں نے ڈپلوائے کیا ہوا تھا. انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے ان کو فرق کیا کہ گراؤنڈز کیوں کام کر رہے ہیں. وہ 250 غریب آدمی جو 18 سے 20 ہزار پہ لے رہے تھے ان کو جاب لیس کر دیا. ان کا ویژن یہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ گراؤنڈ بنائیں, وہ گراؤنڈ جو بنا رہے تھے ان کو سب سے پہلے انہوں نے فرق کیا کہ کیوں بنا رہے ہیں آپ. جی بالکل, یہ ایک المیہ ہے نا, یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ پاکستان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ہو رہی ہیں, اور اس میں کرکٹ کا باقی جو پولیٹیکل چیزیں ہیں, ٹھیک ہے ریجن کا الیکشن جیتنے کے لیے سیاست کرنی پڑتی ہے اور سیاست کی جاتی ہے, لیکن اس کو کنٹرول کر رہا تھا پی سی بی. اس میں کیا تھا کہ جب بھی سلیکٹر آتا تھا تو اس کو یہ ہدایات, بلکہ ریٹن ہدایات میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا جو پی سی بی دیتا تھا, اس میں یہ تھا کہ آپ نے ریجنل ہیڈز اور ریجنل آفس بیررز اور ڈی سی ایز آفس بیررز کی بات نہیں ماننی. آپ باؤنڈ نہیں ان کی بات سننے کے, آپ اپنی مرضی سے ٹیم سلیکٹ کریں. اور یہ سسٹم ٹھیک تھا, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات نہ مانے, وہ سلیکشن کر رہا تھا. تو اس میں پالیٹکس کی کیا بات آ گئی, کیا ہم انٹرفیئر کرتے تھے ان کی وہ سلیکشن میں. جی جی, لیکن امین تھوڑا بہت تو یہ چلتا ہی ہے, لیکن یہ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی جو ہے وہ میرٹ پہ سلیکشن ہوتی ہے یہاں پر نہیں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, 100% تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا نا. ہمارے کلچر میں کہیں نہ کہیں انٹرفیئرنس انفلوئنسز ہوتے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 90% اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تھا جتنا بڑھا جا کے انہوں نے جی پالیٹکس کر دی ہے, پالیٹکس کو کنٹرول کر رہے ہیں. پالیٹکس کو کنٹرول پالیٹکس وہی لوگ کر رہے تھے جو کرکٹ گراس روٹ پہ چلا رہے ہیں, اور وہ اس لیول پہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے کہ وہ ایک ہیڈ کوچ آئے پی سی بی لیول کا اور وہ اس کو انفلوئنس کر سکیں. یہ سارا پروپیگنڈا ہے, اور زیادہ پروپیگنڈا ہی پلایا انہوں نے کہ ہم بہت پیسے دیتے تھے. یہاں پہ وہ پیسے وہی آتے تھے جو ڈسٹرکٹس میں کرکٹ کے لیے, اور اس کو انہوں نے 15,000 روپے پر ڈے میں, 15,000 پر ڈے میں آپ اندازہ کریں ایک ٹیم نے ٹریول کرنا ہے 20 لوگوں کی, اس نے سیالکوٹ جانا ہے گجرات سے, تو 10,000 روپیہ تو وین والا لے لے گا. جی جی, بچوں نے صبح اکٹھے ہونا ہے تو ان کو ناشتہ بھی کروانا پڑتا ہے, کیونکہ مختلف صبح ایریا سے انہوں نے آنا ہوتا ہے, کوئی 2 گھنٹے پہلے کا چلا ہوتا ہے. تو وہ 15,000 روپے پہ آپ صاحب لا رہے ہو, اس کا 25,000 ڈی سی ایز خرچی تھی, 10,000 اپنی جیب سے ڈال کے اس میں خرچی تھی. یہ انہوں نے یہ دوسری بات, اس کا بڑا ایزی وے تھا کہ آپ نے کوئی چیز اگر سابقہ جو آئین تھا 2014-15 کا, اس میں کچھ خرابیاں تھیں تو اس کو بیٹھ کے ریجنز ہیڈ کے ساتھ آپ ڈسکس کرتے, تو اس میں تھوڑی امپلیمنٹیشن ہر سال کرتے, ٹوٹلی اس کو وائپ آف کر کے آپ نیا سسٹم جو یورپین سٹائل کا لے آئیں گے تو وہ یہاں پہ چلانا اس لیے مشکل ہو چکا ہے ان کے لیے. اور 2 سال سے کرکٹ بھی بند ہے, جس سے ہزاروں بچوں کا نقصان ہو چکا ہے. جی اچھا, چلے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور جو اہم چیز جو میرے لیے بھی اہم ہے اور پلیئرز کے لیے بھی اہم ہے, کافی لمبا پروگرام بھی ہو گیا, آپ کا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہے, تو وہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کا ایک فائدہ یہ تھا کہ جب پلیئرز جو ہیں وہ تھوڑے سے ریٹائرمنٹ کی ایج پر چلے جاتے تھے تو ان کے ڈپارٹمنٹس میں ان کو جاب مل جاتی تھی, کہیں نہ کہیں ان کا روزگار چل جاتا تھا, وہ فائنینشلی ان کو کہیں مزدوری وغیرہ نہیں کرنی پڑتی تھی. لیکن یہ جو نیا سسٹم ہے اس میں 192 پلیئرز تو ہیں, لیکن وہ جب تک پیک پہ ہوں گے یا جب تک وہ ٹیم میں ہوں گے تب تک ان کا روزگار ہے, اس کے بعد ان کے پاس کوئی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے جہاں سے وہ روزگار کما سکیں یا کس طرح اپنا پیٹ پال سکیں یا اپنی فیملی کو چلا سکیں. تو یہ جو ایک سسٹم ہے اس پر کتنی کی بات ہوئی ہے, اس پر کتنی ڈسکشن ہوئی ہے آپ لوگوں کی پی سی بی کے ساتھ؟ ابھی تک اس پہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جو بچے پہلے ڈپارٹمنٹ کھیلتے ہیں ان کو پرماننٹ جابز مل جاتی ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ سے, پینشنز ملتی ہیں. اب پی سی بی کے پاس اس کا کوئی حل نہیں موجود, ابھی تک کوئی ایسا انہوں نے آئیڈیا نہیں دیا ہے کہ ان کو لانگ ٹرم میں کیا کریں گے. جو ٹیسٹ کرکٹرز ہیں انہیں تو پینشنز وغیرہ مل جاتی. اب جو فرسٹ کلاس لیول پہ ہیں ان کا ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا اسٹرکچر نہیں بنایا, نہ میری نظر سے گزرا ہے, نہ ابھی تک انہوں نے اس کو ڈسکس کی ہے.
تو جس سے وہ ان کا فیوچر کا سیونگ ہو سکے. جب میں دیکھ رہا تھا پورا کرکٹ اسٹرکچر جو پڑھ رہا تھا آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے جب یہ نیا نیا آیا تھا، یہ کویشچن میرے لیے بڑا اہم تھا، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو لوگ ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں وہ اپنی پوری لائف گزار دیتے ہیں کرکٹ گراؤنڈ پہ، کیونکہ پورا دن چاہیے ہوتا ہے آپ کو کرکٹ پہ، اور یہ چھوٹی گیم نہیں ہے جہاں پر 2 گھنٹے آپ کھیلیں اور واپس گھر آ جائیں. یو ہیو ٹو اسپینڈ ہول ڈے، اور ظاہر ہے اس میں پھر آپ کی ایجوکیشن بھی متاثر ہوتی ہے، آپ کو پھر آپ پڑھ بھی نہیں سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ گیپ تھا کہ کس طرح جو ہے وہ اس گیپ کو فل کیا جائے، کیونکہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کا یہ ایک فائدہ تو تھا کہ جب وہ کرکٹ ریٹائر ہو جاتے تو وہ کہیں نہ کہیں فٹ ہو جاتے تھے سسٹم میں، ان کا روزگار چل جاتا. اس کی مثال کل یا پرسوں میں نے ایک پوسٹ کی تھی، خالد ارتضیٰ تھے اسٹیٹ بینک کے بیٹنگ کوچ تھے، ان کی 1 لاکھ روپیہ تنخواہ تھی اسٹیٹ بینک سے. جی جی. اب وہ جاب لیس ہو گئے ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں فوڈ ڈلیوری کا کام، انہوں نے گھر چلانا ہے. بالکل. اب ایسے ہی پاکستان بھر میں کرکٹر جو ہیں وہ ٹیکسی چلا رہے ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں، ریڑیاں لگا رہے ہیں. I think that is very bad. اور اس کا ابھی تک انہوں نے پی سی بی نے کوئی حل نہیں سوچا کہ ان کا کیا کریں گے، کیسے ان کو اب ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ ابھی بھی ٹائم ہے ان کے پاس، کیونکہ یہ پورے پاکستان میں ہر آرگنائزر اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، ہر کرکٹر پہ. ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ اس کو ریوائز کریں اور ڈپارٹمنٹس کو بحال کریں. ڈپارٹمنٹس بحال کریں گے تو پی سی بی سے برڈن کم ہو جائے گا. آپ اس میں جو ریسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں اس میں ریسٹرکچرنگ کریں، لیکن ساتھ آپ ریجنل نمائندوں کو، آرگنائزر کو بٹھائیں. اوپر والے لیول سے آپ صفائی کرنا شروع کریں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ اس کو نیچے لے کے ایسے ہی حل ہوگا. اس کا اور کوئی حل نہیں ہے، اور ان کو بیٹھنا پڑے گا آرگنائزر کے ساتھ اس کو چلانے کے لیے، نہیں تو یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے. یہ تو کلیئر ہو چکا ہے پچھلے 2 سال میں جو وہ کر چکے ہیں. اس میں انہیں بھی اب سمجھ آ جانی چاہیے، ایگو نہیں ہے، یہ ہم کرکٹ بچانا چاہتے ہیں. نہیں تو 1 سال اور ایسے ہی گزر گیا تو ہاکی کی طرح اب آپ کرکٹ بھی کو بھی پاکستان میں دیکھیں گے کہ گراس روٹ پہ ختم ہو جائے گی، کچھ بڑے شہروں میں رہ جائے گی، پھر اینڈ پہ وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ جابز نہیں ہوں گی، وہ تو وہ لوگوں کی دلچسپی ختم ہو جائے گی. اس کے لیے بھی ابھی بھی ان کو میری بھی ریکویسٹ ہے، اور کرکٹ آرگنائزر بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو چاہے کسی بھی رنگ میں، فرسٹ کلاس نہیں، گریڈ 2 میں لے آئیں. آپ نہیں لانا چاہتے انہیں فرسٹ کلاس میں، گریڈ 2 میں لے آئیں اور انہیں پراپر 1 سال کا پورا دیں، تو یہ لوگوں کو جابز مل جائیں گی اور یہ بے چینی تھوڑی کم ہو جائے گی. ایک اور اہم سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ایک تو کرکٹ ہے بڑے شہر کی کرکٹ، اور ایک ہے لوکل شہر کی کرکٹ، جو لوکل کرکٹ ہے جسے پراپر لوکل کرکٹ کہتے ہیں. کتنی مشکلات ہیں جو لوکل پلیئرز ہیں ان کے لیے آگے بڑھنے میں، کیونکہ ظاہر جو بڑے شہر کے کرکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنا کہیں نہ کہیں انفلوئنس تو یوز کرتے ہیں ٹیم سلیکشن میں، تو ان کے لیے کوئی پرابلمس، کتنی پرابلمس ہیں اوور آل، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا کہ جب سیالکوٹ ریجن میں 7 ڈسٹرکٹس ہیں، اب جو سینٹرل پنجاب میں ہم گئے ہیں 18 ڈسٹرکٹس ہیں. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 7 ڈسٹرکٹس میں ایک ہیڈ کوچ آئے گا نا، تو وہ کلب کرکٹ کو بھی دیکھے گا، وہ انٹر ڈسٹرکٹ کو بھی دیکھے گا، انڈر 19 انٹر ڈسٹرکٹ کو بھی دیکھے گا، تو اسے جو اچھے بچے ہیں وہ نظر آ گئے اور وہ ان کو اپنی ریجنل اکیڈمی کے لیے سلیکٹ کر لے. اب 18 ڈسٹرکٹس میں ہیڈ کوچ نہیں جا سکے گا، اسے اس کی لوکل کرکٹ کا نہیں پتا ہوگا. ہمارے جو بھی فضل محمود کپ کا ہو رہا تھا اس میں پی سی بی نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا، جو سیالکوٹ ریجن کے کوچز ہیں وہ ایز اے آبزرور آ کے میچ دیکھتے تھے. اس میں وہ نوٹ کر لیتے تھے کس بچے نے اچھی پرفارم کی ہے، کس میں ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے. کئی دفعہ اچھا بچہ پرفارم نہیں کر سکتا، لیکن کوچز کی نظر میں وہ اس کو ٹیلنٹ کو سمجھ آ جاتی ہے. اور وہ 4 ریجنل اکیڈمی تھی یہ سینٹرل پنجاب میں. آپ اندازہ کریں بھائی اس میں 80 بچے جو بھی پرفارمر تھے وہ اس میں چلے جاتے تھے. اب یہ 4 کی بجائے 1 ریجنل اکیڈمی ہوگی تو اس میں پرفارمر کیسے جا سکیں گے؟ اب 20 بچے جب جائیں گے، اس 20 میں کچھ کوچز کے فیورٹ ہوں گے، کچھ ایسوسی ایشن کے 1-2 فیورٹ ہوں گے، پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اچھا صحیح. آپ 18 ڈسٹرکٹس میں سے 20 لڑکوں کو سلیکٹ کریں گے
تو کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ چھوٹے ڈسٹرکٹ کے بچے ڈسارڈ ہوتے جائیں گے کیونکہ ان کو موقع نہیں ملے گا. جو پہلے ریجنل اکیڈمیز تک ریچ کر جاتے تھے وہاں سے جو اچھے بچے ہوتے تھے وہ NCA پک کر لیتے. اب جب ان کو پچھلے 2 سال سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ریجنل اکیڈمیز ختم ہو گئی ہیں, ان کو وہاں پہ موقع نہیں ملے گا تو ان کا انٹرسٹ ختم ہوتا جائے گا اور بچے کلاس میں آنا ختم ہو جائیں گے, اور کلب کرکٹ بھی ڈپلائڈ ہوگی, وہاں سے کلب کرکٹ ختم ہوگی تو آپ کو آگے جونیئر لیول میں بچے نہیں ملیں گے. اور شاید یہ PCB کا یہی ہے کہ چھوٹے ڈسٹرکٹ میں سے جو پلان ان کا نظر آ رہا ہے, اگر یہ پلان امپلیمنٹ کریں گے تو میں گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ اگلے 3 سال میں پاکستان کے 70% چھوٹے ڈسٹرکٹس میں کرکٹ ختم ہو جائے گی. اچھا یہ آپ نے بہت جو ہے وہ ایک اسٹرانگ ہے, لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں, جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ اس میں یہی فیل کر رہا ہوں کہ اگر یہ 3 سال امپلیمنٹ کر بھی لیں گے تو یہ چھوٹے ڈسٹرکٹ ختم ہو جائے گے. اچھا ایک جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس پورے ڈومیسٹک ریلیشن یہ انٹر سٹی یا انٹرا سٹی جو کمپٹیشن ہے وہ ہوں گے, جس میں ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ کمپٹیشن میں حصہ لیں گی, تو وہ بھی امپلیمنٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس میں کیا امپلیمنٹیشن ہے؟ نہیں ابھی تو بیسک ہی امپلیمنٹ نہیں ہوا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تو زیرو سے سٹارٹ بھی نہیں کیا انہوں نے. یہ تو ابھی بہت دور کی باتیں ہیں. سٹیز بنیں گی تو پھر انٹرا سٹی ہوگا. ابھی تک تو کلب کا نہیں بنا, کلب کی اسکروٹنیز ہوں گی, پھر الیکشن ہوں گے, پھر سٹیز بنے گی. یہ 1 سال کا پروسیس ہے. 2014-15 کے آئین کو پاس کرنے کے بعد PCB نے پورے پاکستان میں کلب اسکروٹنیز کرائی تھی. اس کے بعد ڈسٹرکٹ کے الیکشن ہوئے تھے, پھر ریجن کے الیکشن ہوئے تھے, اور وہ سسٹم سارا کمپلیٹ ہو گیا تھا, جس کو آتے ہی انہوں نے وائپ آف کر دیا. اب ایک نئے سرے سے انہوں نے زیرو سے شروع کرنا ہے, اور 1.5 سال سے ابھی تک ایک سٹیپ نہیں آگے چل سکے. وہیں پہ بھی کھڑے ہیں اندر بیٹھ کے آفس میں, وہ پیپر ورک کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو پورا سسٹم ہے وہ صرف کاغذوں پر ہی موجود ہے. ابھی تک جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ سارا پیپرز پر ہے, پریس کانفرنسز میں ہے, اور کسی آرگنائزر کو نچلی سطح پہ گراس روٹ پہ انہوں نے کانٹیکٹ نہیں کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ سیمینارز کریں گے یہ آئین سمجھانے کے لیے. اب آپ خود اندازہ کریں کہ ہمارے سسٹم میں ابھی تک کلب آرگنائزرز کو اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ بنایا کیا ہے, اس پہ عمل کیسے ہوگا. اور اگر PCB آج بھی شروع کرے اسکروٹنی کرنا کلبز کی, اور یہ گارنٹی کہتا ہوں کہ 1 سال تک یہ اس سسٹم کو بھی کلیئر نہیں کر سکیں گے, کیونکہ یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے اسکروٹنیز کا. اس میں لوگ ہر ڈسٹرکٹ میں ہر کلب جو ہے عدالتوں میں چلے جاتے ہیں, اسٹے لے لیتے ہیں, اور یہ اتنا ہی آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہے ہیں. اور سمجھ کیسے رہے ہیں کہ 2 سال سے تو وہ امپلیمنٹ کر نہیں سکے, اور آگے بھی ابھی تک وہ کوئی بھی ان کا سٹیپ نظر نہیں آیا. سٹیپ یہ ہونا ہے ابھی کہ انہوں نے پہلے ریجنل ایسوسیشنز کے ایڈاک باڈیز بنانی ہے, جس میں آپ سینٹرل پنجاب کی پہلے ایڈاک باڈی بنے گی, اسی طرح ساؤتھ پنجاب کی. وہ جو باڈیز ہوں گی انہوں نے پھر سٹیز کی ایڈاک باڈیز بنانی ہے, یا انسپیکٹرز مقرر کرنے ہیں جنہوں نے کلب کی جا کے اسکروٹنی کرنی ہے. یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے, اور اس کو کرنے کے لیے بڑی محنت چاہیے. اور دیکھیں ابھی وہ کہہ تو رہے ہیں جی سپٹمبر تک ہم کچھ کر لیں گے. ابھی یہ 2 سیزن تو ضائع ہو چکے ہیں. اب آگے دیکھیں ہم کتنا چلتے ہیں, آگے کیا کرتے ہیں. جی ایک اور آنسر جو ہے وہ بہت زیادہ میرے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, اور آئی تھنک کافی جو کرکٹر لورز ہیں ان کے لیے بھی ہے, کیونکہ ظاہر ہم کرکٹ میں پالیٹکس نہیں دیکھنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ کرکٹ سب کے لیے ہو اور کسی ایک گروہ کے لیے نہ ہو. لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے یہ پاکستانی کرکٹ میں جہاں پر بات ہوتی ہے الیکشنز کی یا ضلعی صدر کی یا پھر ریجن کے صدر کی, تو وہاں پر پالیٹکس بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے شاید پلیئرز کا بھی نقصان ہوتا ہے, اور کرکٹ کو بھی شاید اس طرح نہیں ملتا. تو کس طرح اس کا جو رول ہے وہ کم کیا جا سکے, اور میرٹ پر جس کو بھی صدر بننا ہے وہ بنے, کوئی بھی پولیٹیکل عنصر اس میں شامل نہ ہو, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر یا کسی کا افیلیشن جو ہے وہ ہو اور وہ آ کر جو ہے صدر بن جائے. اس سے اچھا نہیں ہے کوئی اچھا پلیئر جو اچھا کرکٹ کو جانتا ہے. نہیں آپ کو شاید میرا خیال ہے کسی نے صحیح فیڈ نہیں کیا. پچھلے 2014-15 کے آئین میں بھی یہ شامل تھا
کہ کوئی بھی ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن کا الیکشن لڑنے کے لیے نہ ہی سرکاری ملازم ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی پولیٹیکل جو بھی بندہ الیکشن لڑ رہا ہے یا ایم پی ایم این اے کوئی بھی وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا تھا. یہ تو ایک کلیئر کرنے بات پہلے. لیکن کہیں نہ کہیں وہ شامل ضرور ہوتے ہیں. اگر کوئی شامل دیکھیں نا، جو ہماری جب چھوٹے علاقوں کی جو بھی سیاست ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی گروپ ہوتے ہیں جن کو کوئی پولیٹیکل فگر، لیکن یہ مجبوری ہوتی ہے اس ڈسٹرکٹ میں اس سٹی میں کام کرنے والے لوگوں کی کہ اس کے بغیر اسے اسٹیڈیم میں انٹر بھی نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ ہمارا کلچر ہے کہ ڈی سی او کی مرضی نہیں ہوگی تو ہمیں ایسوسیشن کے اندر بھی نہیں جانے دیا. اس لیے کسی نہ کسی کی سپورٹ جو بھی لوکل ایم پی ایم این اے ہوتا ہے اس کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی ایم پی ایم این اے لوکل کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف فائنانس، وہ پیسے لگا رہے ہیں. لیکن میں یہ گارنٹی کر رہا ہوں کیونکہ میں 2004 سے تقریباً اس سلیکشن سسٹم کے اندر ہوں، اس میں 90% سلیکشن فیئر ہوتی ہے. 90% آپ ڈنڈی نہیں مار سکتے، آپ جو پرفارمرز ہیں انہیں سلیکٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ میچز کھیلتے ہیں. 10% اس لیے کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا بہت کوئی ڈی سی او کا فون آ جائے گا یا ایم این اے آ جائے گا، ایم بی اے آ جائے گا، لیکن وہ ہوتا ہے وہ 16-17 کے بعد جا کے 18-19-20 پہ. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اچھے بچے کو باہر بٹھا کے وہ کسی زیرو کو اٹھا کے اندر کر دیں گے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ پرفارمنس ہونی چاہیے. اور پی سی بی نے یہ سلیکشن سسٹم سارا اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. این سی اے کے کوچز ہر ضلع میں ٹرائلز لینے جاتے تھے. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ رہا ہوں سارا. میں ریجن میں بھی ایز اے ایڈاک ممبر رہا ہوں 1.5 سال تقریباً، اور یہ میں سارے سسٹم کو دیکھ چکا ہوں کہ اس میں اتنا نہیں جتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور اسی سسٹم کے تحت آپ نے پورے ورلڈ کی کرکٹ پہ راج کر رہے ہیں اور راج کیا ہے. آپ نے کون سا ایونٹ ہے نہیں جیتا اور ٹیم کی پرفارمنس، یہی بچے تیار ہو کے جا رہے ہیں یہاں سے تیار، انہی کلبوں کے سے تیار ہو کے جا رہے ہیں. جی لیکن ایک بات اکثر کہی جاتی ہے کہ وہ جو ایک ڈومیننس فیکٹر ہے جس طرح آسٹریلیا کا ہوتا ہے یا انگلینڈ کا ہوتا ہے کرکٹ میں، اس طرح شاید ڈومیننس اس کے لیے جانے کے لیے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کلب کرکٹ میں انڈیپینڈنٹ پلیئرز آئیں اور اپنے پیسے دے کے کھیلیں گے. یہ میرا کویسچن تھا. اس کے لیے پہلے آپ یہ تو دیکھ لیں کہ کلب کرکٹ میں ہمارا کلچر ایسا ہے. ہمارے کلچر میں اب یہ ہے کہ گھر والے اسے کرکٹ کھیلنے نہیں بھیجتے، وہ کہتے ہیں ٹیوشن پہ جاؤ، اکیڈمی میں جاؤ. کرکٹ میں جو بچہ آتا ہے وہ گھر سے چوری ہو کر کے آتا ہے، یا اگر انہیں پتا ہوگا یہ پڑھنا نہیں چاہتا نا تو وہ کہتے ہیں کوئی کام کرو جس میں سے 500 روپے لے کے آؤ ہمارا گھر چلے. اب حالات ایسے ہوں گے. ایسے ہی محمد عرفان تھے، وہ ویلڈنگ کا کام کرتے تھے یا کسی فیکٹری. عباس نے ویلڈنگ کا کام کیا ہے، عباس نے چائے کا کام کیا ہے، عباس نے ایسے ہی ہیں. سب بچے ایسے ہی آئے ہیں. جن کو زیادہ شوق ہوتا ہے وہ کلب کرکٹ میں اچھا کھیل کے آگے چلتے ہیں اور چلتے ہیں. اچھا ایک اور چیز جو کہ اہم ہے، یا ظاہر ہے ہر پلیئر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتا یا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتا. اور کافی سارے کرکٹ جو ہے ان کو صرف ایک ہی چیز آتی ہے، وہ ہے کرکٹ. وہ آگے جا کر کس طرح اپنا روزگار چلاتے ہیں، کس طرح اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ پاکستان میں بہت بڑا ایشو ہے. وہ مثال میں نے آپ کو دے دی ہے کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ آپ نے بند کی ہے تو وہ لوگ جو ہے رکشہ چلا رہے ہیں، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی اوبر چلا رہا ہے، کوئی ٹرین میں کام کر رہا ہے. آپ نے کہیں کچھ نہیں کیا اسکولز میں کہ لوگوں کو کہا جائے کہ ان کو ایز اے پی ٹی ٹیچر اور ایز اے کوچ جو ہے وہ رکھا جائے یا ان کو دیکھیں جی یہ پی سی بی کا کام تھا کہ ان فرسٹ کلاس کرکٹرز کو جن کو جاب لیس کر رہے تھے ان کو کہتے جی ٹھیک ہے ہم آپ کو جاب لیس تو کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کو ساتھ کوچنگ اور ٹرینرز کی کورسز کرواتے ہیں تاکہ آپ جا کے یہ ڈسٹرکٹ میں ہم پلان دے رہے ہیں تو آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں ایز اے کوچ کی جاب لیں. لیکن وہ کیا ملے گی؟ جو 1 لاکھ روپے جاب ڈپارٹمنٹ سے لے رہا تھا یہاں پہ 18-20 ہزار پہ آ کے کام کرے گا. وہ بھی سسٹم بہت دور ہے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہو جائے. اس کے لیے یہاں پہ وہ ویسے ہی انڈیپینڈنٹ پلیئرز آئیں گے کلب تبھی وہاں اس سسٹم پہ چل سکیں گے.
ابھی تو یہ کلب میں بچوں کے لانے کے لیے اور بچوں کو کھلانے کے لیے کلب آرگنائزر ہی پیسے خرچ رہا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ رہا ہے، اور اس میں بھی اس کو رسپیکٹ نہیں دی جا رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کا صدر وہ ہوگا جس کا کرکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ کارپوریٹ سٹرکچر یورپ میں تو چل سکتا ہے، یہ پاکستان میں پاسبل نہیں ہے. یہ اس میں کوئی فیکٹری اونر اتنا فارغ نہیں بیٹھا ہوا ہے وہ جا کے کرکٹ کو آرگنائز کرے چلائے. آپ لوگ یہاں پر جو لوگ جن کو کرکٹ کا شوق ہے اور جن کے پاس شاید تھوڑا سا پیسے وہ تھوڑا سا انویسٹ کرتے ہیں، انویسٹ کیا کرتے ہیں ہم ان کے، وہ چاہتے ہیں کہ کرکٹ کھلے پاکستان میں. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں اس کرکٹ کو زندہ رکھنے میں، اور آپ کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور پی سی بی کو آپ کی بات بھی سننا چاہیے، اور اس چیز کو مل جل کے کوئی اچھا سا سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے جو سب کے لیے فیئر ہو اور سب کے لیے اچھا ہو. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے لوں گا اجازت، اور بہت مزہ آیا آپ سے باتیں کر کے، اور انشاءاللہ نیکسٹ کوئی اور سیشن رکھیں گے اور کرکٹ پر ہم اسی موضوع پر جو ہے وہ بات کریں گے. تو بہت بہت شکریہ عشرت صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج اور بڑا مزہ آیا. جی انشاءاللہ ضرور، آپ جب بھی کال کریں گے میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے نیکسٹ 2 ماہ کے بعد آپ ضرور کریں. اس وقت تک کچھ سمجھ آ گئی ہوگی یہ جو کرنا چاہتے ہیں اس پہ امپلیمنٹ کرنے میں کتنے سنجیدہ ہیں. جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ، بہت ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیتے رہیں اور کسی طرح سے ان کو گائیڈ کرتے رہیں، اور یہ ہماری بات اور آپ کی بات بھی سنیں اور مل جل کر کوئی ایسا سلوشن نکالیں. تو بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. اللہ حافظ.